السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم جس صورت کو ڈسکس کریں گے وہ صورت الطلاق ہے، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں طلاق سے ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یعنی اس صورت کا نام صرف علامتی ہی نہیں ہے جو کہ یہ بتائے کہ اس صورت کی طرف صرف اشارہ کری ہو یا اس میں سے ایک ورڈ لے لیا گیا ہو، بلکہ موضوع بھی اس کا پورا طلاق کے ارد گرد ہی گھومے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی بنیاد میاں بیوی سے رکھی جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے، اور صرف خاندان ہی نہیں، یہ دنیا جب بنی ہے، دنیا بنانے کے بعد جب اس دنیا میں انسان بھیجنے کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے، تو سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ہی بنایا۔ تو وہیں سے پھر دنیا کا آغاز ہوا، اور جو پورا ایک سسٹم بنا خاندانی سسٹم اور پھر معاشرتی سسٹم، اس کے بعد اس کے اوپر پھر اقتصادی اور سیاسی سسٹمز، نظام، وہ سب خاندان سے ہی شروع ہوئے، یعنی خاندان اس کا نقطۂ آغاز تھا۔ اب خاندانی نظام سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ صرف سورۃ الطلاق میں ڈسکس نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی 4 رکوع ایسے آئے ہیں جن میں طلاق کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے، بلکہ طلاق سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین تھے وہ زیادہ تر سورۃ البقرہ میں دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، النور میں بھی ان ٹاپکس کو، عورتوں سے ریلیٹڈ مختلف احکامات کو ڈسکس کیا گیا ہے، انکلوڈنگ رشتہ ازدواج، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان سب کے تفصیلی احکامات آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن میں دیکھا تھا کہ ان کے بھی تفصیلی احکامات پہلے گزر چکے تھے، لیکن آگے ان کی سمریز مزید آئیں، ان کو خلاصے کی صورت میں ان صورتوں میں چھوٹا کر کے ایکسپلین کر دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الطلاق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ خاندانی زندگی کے متعلق جب کوئی انتہائی صورت پیدا ہو جائے، یعنی ایکسٹریم کنڈیشنز جو کہ طلاق کی طرف لے کر چلے جائیں، تو اس صورت میں پھر کیا ہدایات ہوں گی، کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں تو وہ قوانین ٹچ ہو چکے تھے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، لیکن یہاں پر نقطۂ نظر تھوڑا سا چینج بھی ہوگا کہ جو طلاق ہے اس اور نکاح دونوں کی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ منفی پہلو کے ساتھ ساتھ ہی ہم ہمیشہ مثبت پہلو کو بھی دیکھتے ہیں، یا کبھی ہم جب مثبت پہلو کو سٹڈی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ منفی پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے منافقت سٹڈی کی تھی تو ساتھ ہم نے اسی صورت میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ ایمان کیا ہے اور منافقت سے بچنا کیسے۔ اسی طرح جب ہم نے ایمان کو ڈسکس کیا، اگلی ہی صورت میں اس کا مثبت پہلو آ گیا تھا، ایمان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا، تو اس کے اپوزٹس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی سنس جیسے منافقت والی صورت میں سورۃ المنافقون میں منفی پہلو ڈسکس ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی طلاق جو کہ ایک منفی پہلو بنتا ہے نکاح کا، نکاح مثبت پہلو ہے اس کا، وہ ڈسکس ہوگا، تو ہم نکاح پر بھی کچھ دیر بات کریں گے تاکہ مثبت پہلو کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نکاح و طلاق اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زیادہ تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ صرف اس صورت میں نہیں، جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں نکاح اور طلاق کے احکامات آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اس صورت میں قوانین پر زیادہ زور دینے کے بجائے ان ایشوز کے اخلاقی پہلو اور تاکیدی زور، بیسیکلی اس کی روح پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اسی لیے تقوی کا مسلسل اور بار بار ذکر ہے۔ ویسے یہ صورت کافی چھوٹی ہے سائز میں، صرف 12 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ایک جامع اور کمپریہنسو صورت ہے۔
سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ امپورٹنٹ ہے کیوں. جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں بندھتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ دنیا میں دوسرا رشتہ جنم میں آتا ہے، اور وہ ہے اولاد کا رشتہ. تو پھر سیکنڈ رشتہ کون سا ہوا؟ والدین اور اولاد کے درمیان جو رشتہ بنا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے حقوق بتائے اور اس کا بھی ذکر کیا قرآن مجید میں. والدین کے حقوق کئی بار اللہ تعالیٰ نے بتائے. اس کے بعد جب اولاد کی کثرت ہوتی ہے تو بہن بھائیوں کے درمیان رشتہ اخوت کی بنیاد پڑتی ہے. تو جو رشتہ ازدواج سے بات شروع ہوئی تھی وہ فیملی کے اندر ہی، عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کے اندر ہی رشتہ اخوت تک بات پہنچ گئی. یعنی اب سب آپس میں کیسے کو ایگزسٹ کریں گے، اکٹھے کیسے رہیں گے، ایک دوسرے کا اخوت کے جو پرنسپلز ہیں ان کی بیسس پر اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کریں گے اور کیسے ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کریں گے. اب جب رشتہ اخوت بن گیا اس کے بعد پھر مختلف خاندان ملا کے معاشرہ بنے گا. خاندان مل کر پھر معاشرتی نظام بناتے ہیں. تو جب گھر میں بنیاد اچھی رکھی گئی تھی، رشتہ اخوت تک بات پہنچتے پہنچتے سب اچھا ٹھیک سیٹ چل رہا تھا، اکارڈنگ ٹو لاز اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام چل رہا تھا، تو پھر معاشرتی نظام جو ہوگا وہ بھی ایک اچھا نظام بنے گا. ہمارا معاشرہ جو ہوگا وہ بھی اس میں بھی کوئی کمیاں خامیاں نہیں رہیں گی. اور جب معاشرتی نظام بن گیا اس کے اندر پھر، اور وہ بھی جب ہیلدی ہوگا، یہ ساری ابھی ہم وہ بات کر رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہیلدی ہے، ہیلدی چل رہا ہے. تو جب ہیلدی معاشرہ، ہیلدی سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی تو فردر بیچ میں ڈیولپمنٹ ہوگی اکنامک اینڈ سوسائٹل ویلیوز کی. مطلب اقتصادی اور جو معاشی نظام ہے جس میں دولت کی تقسیم بھی آ جائے گی اور مختلف معاش کمانے کے ذریعے آپسی معاملات مثلا تجارت وغیرہ، قرض، لین دین، عدالتیں، سب کچھ وہ سارے سسٹمز پھر اس کے بیسس پر بنیں گے. اور اس کے اوپر یہ معاشرہ سارا مل کے کیا بنائے گا؟ ایک ریاست بنائے گا. سمجھے ایک کنٹری بن گئی، قوم بنی، پھر ایک ملک بنا، ریاست بنی، اور ریاست کو چلانے کے لیے پھر سیاسی نظام بنے گا. سیاسی نظام وہ ہوگا جو کہ اس ریاست کی ایڈمنسٹریشن کو رن کرے گا. بیسیکلی ریاست کو چلانے کے لیے سیاسی نظام بنایا جاتا ہے. تو وہ پھر سیاسی نظام بھی ایک جو اگر ہیلدی فیملی سے شروعات ہوئی تھی، ہیلدی معاشرہ بنا تھا، تو اینڈ تک جو سیاسی نظام بنے گا، پولیٹیکل سسٹم ہوگا، وہ بھی ہیلدی ہوگا اور بیسڈ آن اسلامک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوگا. تو عمارت کی مضبوطی، اس پوری یہ جو ہم نے عمارت بنائی ہے اس کی مضبوطی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ہم نے بنیاد کیسی رکھی تھی، بنیاد کتنی مضبوط بنائی تھی. بس یہی وجہ ہے کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے اس کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے. اور اسی لیے ایک تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، دوسرا اسی لیے قرآن مجید میں رشتہ ازدواج سے ریلیٹڈ حقوق و ضوابط اور ذمہ داریوں کا سب سے زیادہ ذکر ہے. انسانی معاملات جتنے بھی ہیں، والدین کے بارے میں جو ذکر ہے وہ تو بار بار احسان کرنے کا آتا ہے نا. اس کے بعد کھل کر جو تفصیلی احکامات اگر کسی ایک رشتے کے بتائے گئے ہیں تو وہ یہ رشتہ ازدواج ہے. اس کا مقصد بتایا گیا ہے، اس کے پرنسپل سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اگر غلطیاں خرابیاں پیدا ہوں تب کیسے کرنا چاہیے. دو فریق بھی اس میں شامل ہیں تو ایک فریق کے کیا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، دوسرے کے کیا ہیں. یعنی ہر چیز، اور بعد میں بھی اگر علیحدگی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ایک ایک سٹیپ پر گائیڈ کیا گیا ہے کہ کتنا دو، کیا دو، کیسے دو، خیال کیسے کرنا ہے، اخلاق تمہارا پھر بھی کیسا ہونا چاہیے. یعنی ایک ایک سٹیپ پر اگر ہمیں کسی رشتے میں گائیڈنس ملتی ہے نا قرآن میں، تو وہ یہ رشتہ ازدواج ہے. اب دکھ کی بات تو پھر یہ ہے نا، اور سوچنے کی بات جو لمحہ فکریہ ہے وہ تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے جو ازدواجی رشتے ہیں، میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں، وہ کیوں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں؟ کیوں ہمیں اتنی آج کل پرابلمز ہو رہی ہیں، اتنی شکایتیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے بن نہیں رہی، طلاق کا ریشو زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایون اسلامک کنٹریز میں زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ سب کچھ ویل ڈیفائنڈ ہے قرآن میں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں.
ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، صرف ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ریسیٹیشن کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہم نے قرآن کا رول مانا ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن تو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، مطلب عمل کروانے کے لیے آیا تھا۔ تو جب عمل کروانے کے لیے آیا تھا تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا ہی تم جا کے علماء سے پوچھو، یہ ہاں ضرور کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جا کے پوچھ لو، مطلب سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، کچھ نہیں ہے علم میں، کچھ نہیں تم ریکنسائل کر پا رہے تو پوچھو۔ علم حاصل کرنے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ قرآن مجید بس بند کر کے رکھ دو، اس کتاب کو کھولنا مت اور جا کے پوچھ لو، یہ نہیں کہا۔ معلم کے ساتھ ساتھ کتاب کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، کتاب سامنے آپ کے کھلی ہو، تب سمجھ نہیں آ رہا تو معلم سے پوچھیں، یہ نہیں بس بند اور جا کے جی ہمیشہ معلم سے ہی پوچھتے رہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم نے غلط طریقہ اپنایا نا، اسی وجہ سے ہماری اتنے کلیئر کٹ رولز ہونے کے باوجود ہماری فاؤنڈیشنز ہل کے رہ گئیں، اور اسی وجہ سے معاشرتی برائیاں ہمارے اندر ڈیولپ ہوئیں، اور اس کی بیسس پہ پھر آگے جو ساری میں نے عمارت بنائی تھی، جو سٹرکچرز بنائے تھے، ان سسٹمز کا کیا حال ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ہمارے پاس شادی سے ریلیٹڈ احکامات تو بہت زیادہ ہیں، صرف قوانین ہی نہیں، اخلاقی احکامات بھی، لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں چیزیں، کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ لیکن جب پرابلم آتی ہے تو دکھ کی بات دوسری یہ ہے کہ جی ہمارے پاس میرج کاؤنسلنگ ریلیٹڈ کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو دو فریقوں کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو کاؤنسل کر کے، کاؤنسل مطلب نصیحت، موعظہ، اور سمجھا کر اچھے طریقے سے سمجھائیں اور اس ایشو کو سولو کریں، اور وہ بھی وہ لوگ سولو کریں جو کہ خود سے اس کو پڑھے لکھے ہوں، سمجھ سکتے ہوں۔ اب ہمارے علماء دین تو بہت سارے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ اگر اس رشتے میں پرابلم ہو رہی ہے تو کسی کے پاس جائیں، یا کبھی کسی عالم نے بھی، میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہا ہو کہ جی اس رشتے میں پرابلمز آ رہی ہیں تو میں کاؤنسلنگ کروں گا، میرے پاس آئیے۔ یعنی انٹرنیٹ پہ ہم ویسٹرن کنٹریز وغیرہ میں تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جو باہر کے اسکالرز ہیں ان کے بھی دیکھ لیتے ہیں، پاکستان میں کم از کم میں نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ اور اگر ہو بھی تو فرض کریں ہے تو اسمال سکیل پر ہے، اتنے لارج سکیل پر نہیں ہے، اور جبکہ اس کی انتہائی ضرورت ہے ابھی ہمارے معاشرے میں۔ اس کی وجہ سے ہماری اولادوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور آگے پھر ہمارے معاشرے میں۔ تو پھر ہمارا کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کنسرن ہونا چاہیے ایک صحت مند خاندانی زندگی، اس کے لیے ایک ہیلدی ازدواجی زندگی۔ طلاق جو ہے وہ ہمارا بعد والا کنسرن ہوگا۔ تو پہلے اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں کیا بات کی ہے، یعنی وجہ کیا بتائی ہے، ایک تو وجہ، اور پھر اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ صرف یہ دو چیزیں ٹچ کریں گے، کیونکہ احکامات تو بہت سارے ہیں، اور اس صورت میں سن صورت الطلاق ہے تو مین فوکس تو ہمارا اسی پہ رہے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کا نکاح کا مثبت پہلو بھی ڈسکس کر لیا جائے۔ اس سلسلے کی جو سب سے امپورٹنٹ آیات ہیں، جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگتی ہیں، وہ ایک تو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، جو کہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو تقوی اختیار کرو اس رب کا جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے تمہارے زوج کو پیدا کیا۔ زوج مطلب پارٹنر کو پیدا کیا، تمہارے اسپاؤس کو پیدا کیا، جو کہ تمہیں مکمل کرے گا۔ اس کے بغیر تم ادھورے تھے، تم خود کو انکمپلیٹ فیل بھی کر رہے تھے، صرف یہی نہیں کہ ویسے ہی ادھورے تھے بس لکھا ہوا ہے۔ ظاہر اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ادھورے تھے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کو محسوس بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم ادھورے تھے، تو پھر جب نکاح ہوتا ہے تو محسوس بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم مکمل ہوئے ہیں۔ تو بس اسی محسوس کرنے کو آج ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا کہ تقوی اختیار کرو اس رب کا جس نے تمہیں اسپاؤس دیا ہے۔ تو تقوی کے بغیر بات نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم تقوی کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، تھوڑا پورشن چھوڑ کے اینڈ سے پڑھ رہی ہوں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر سے تقوی کا حکم ہے، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا وہ جو
تم جب مانگنے لگتے ہو تو تم اس کا نام لے کر مانگتے ہو، یعنی اللہ کے نام پر تم پھر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں بھی، یعنی رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو اللہ سے. اس کے بعد پھر سورۃ النساء میں باقی سارے احکامات شروع ہوتے ہیں، اور اس صورت میں معاشرے کے سارے کمزوروں کے حقوق آتے ہیں، سارے کمزوروں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کی بنیاد کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی؟ تقوی. تو یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کا بھی اس صورت میں ذکر ہے، تو نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی بنیاد ہے. اسی لیے خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ خطبہ نکاح میں کون کون سی آیات شامل ہوتی ہیں؟ سورہ آل عمران کی ایک آیت شامل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا. پھر تقوی کی بات آئی ہے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی 2 آیات شامل ہیں. ان سب میں تقوی کا ذکر ہے. اور یہ خطبہ نکاح میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ خطبے کا مقصد ہی ہوتا ہے تعلیم دینا، سکھانا. آج کل تو خطبہ بس ایسے ہی پڑھ دیا جاتا ہے، دلہے کے کان تک میں نہیں پڑتا، اور اس کو سمجھ کے آنی ہے، سمجھ ویسے ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور مولوی حضرات بھی آرام سے ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یا اونچا بھی پڑھیں تو سمجھاتے نہیں ہیں، یا سمجھاتے بھی ہوں تو بہت کم سمجھایا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر سب کو پتہ ہو کہ اب میرا نکاح ہونے والا ہے، اور اس کے لیے خطبہ یعنی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، اور کرنے میں جو نمبر 1 چیز جس کو ٹچ کیا جا رہا ہے، یہ خصوصاً یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کی خطبہ نکاح کے لیے، تو جن میں تقوی کا اتنا زیادہ ذکر ہے. تو جب تقوی ہی نہیں ہوگا تو نکاح کی جو بیس ہے وہ ہل جائے گی، وہ اپنے مقام پہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور اینڈ ریزلٹ طلاق کی طرف جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے صرف ایک اور آیت، سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، جس میں وجہ بتا دی گئی. ابھی تو ہم نے زوج بنائے تھے نا، اور اس کی بیسز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. اب کے زوج بنائے ہیں تو کس لیے بنائے ہیں، کیوں ضرورت ہے تمہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے لیے زوج بنائے ہیں. تمہارا اپنا جو اسپاؤز ہے تمہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ تمہارے اپنے نفس سے تمہارے لیے بنایا گیا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مطلب نشانی کون سی ہوتی ہے؟ سائن بورڈز، جو کہ جن کو ہم غور سے دیکھتے ہیں اور پھر اس سے کچھ سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کچھ پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں. آگے دیکھیے کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے. تو پہلا مقصد ازواج بنانے کا، جوڑے میاں اور بیوی کا جوڑا بنانے کا کیا ہے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، پیس حاصل کریں، اطمینان ہو انہیں. سمجھ کے آیا ہمیں کہ ہم نے پھر میاں بیوی نے ایک دوسرے کے اندر سکون کو ڈھونڈنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بھی بننا ہے. اب سکون ختم کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پاتے. جب بات نہیں کر پاتے تو وہ امن تو نہیں رہتا، پھر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا، جب ہم غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چیختے چلاتے ہیں، تو امن ختم ہو جاتا ہے. تیسرا، جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے، مطلب کہ آرام سے بات سن نہیں پاتے، جلد بازی میں فوراً نہیں، یہ کیا نہیں، وہ کیا نہیں، ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں، فوراً یعنی ری ایکٹیو موڈ میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، پھر سے امن ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے. سکون، یہ جو ورڈ ہے تسکنو، سکنا ہوتا کیا ہے؟ سکنا کا اصل مطلب ہے رک جانا، ٹو سٹاپ، سکون ہو جانا. تو جب تک ہم سٹاپ نہیں کریں گے کس چیز کو؟ اپنی زبانوں کو سٹاپ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اپنا موبائل رکھ کے اپنے انگلیاں جو مسلسل دبے جا رہی ہیں اس کو سٹاپ نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتے کہ جی بس کرو، اب خبریں دیکھنا، لیپ ٹاپ دیکھنا، اپنے بیوی کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، تب تک تو وہ پھر سکون نہیں آئے گا. وہ جب سکنا ہی نہیں ہوا، جب کچھ سٹاپ ہی نہیں ہوا، جب یہ سارا کچھ سٹاپ ہوگا تبھی آپ ایک دوسرے کو وقت دیں گے. اور جب وقت ہی نہیں دیں گے تو پھر سکون آ جائے یہ پاسبل نہیں ہے. اور سکون جو ہے وہ بیسیکلی ایسے ہی ہے جیسے نور ہو، روشنی ہو، نظر آتا ہے. جب انسان کے اندر سکون ہوگا، روح کو سکون ہوگا، دل کو سکون ہوگا، مینٹل پیس ہوگا،
تو وہ پرسنالٹی میں سامنے نظر آئے گا، سٹریس جاتا ہوا نظر آئے گا. کون سا شخص سٹریسڈ ہوتا ہے، کون سا شخص پیس میں ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، وہ اگر ہم عقل مند ہو نا، سمجھنے والے ہوں، تو وہ ہمیں صاف چہروں پہ نظر آ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ہم دیکھنا نہ چاہیں. اب ہم دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہماری انا جو بیچ میں آ جاتی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، اس نے مجھے تو ایسے نہیں کیا اور کہا میرا تو حق نہیں دیا، تو میں کیوں کروں، میں آ جاتی ہے. جبکہ اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا تھا. تو جس کو بنایا ہی مٹی سے ہے، اتنی حقیر چیز سے، اس کا کام کیا بنتا ہے کہ وہ ایروگنس دکھائے، وہ تکبر دکھائے، وہ انا دکھائے؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ایک دوسرے میں پیس ڈھونڈنا ہے، سکون ڈھونڈنا ہے، امن کو ڈھونڈنا ہے، ایک دوسرے کے اندر اس کو پانا ہے، اس کو لینا ہے. موبائل میں نہیں سکون لینا کہ جو فارغ ٹائم ہے وہ جی موبائل میں یوز کر کے، موبائل میں لگا کے، وہ ریلیکسیشن آپ کا ٹائم بنا ہوا ہے. نہیں، ریلیکسیشن جو ہے وہ ہمارے اسپاؤس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ صرف آپ سب کے لیے نصیحت ہے، یہ میرے اپنے لیے بھی ہے. ہم سب یہ باتیں بھول چکے ہیں ایز اے سوسائٹی، اسپیشلی ہمارے مرد حضرات. یا پتہ نہیں، مجھے ہی ایسا لگتا ہے زیادہ تر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات ہی موبائل پکڑ کے یا ٹی وی آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ باہر سے آئے ہیں تو اب ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ صرف ریلیکس کریں، ان کا می ٹائم ہو. حالانکہ بیچاری جو گھر میں تھے ان سب کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیا ٹائم نہیں چاہیے؟ ان کو کیا ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ وہ ان کا ٹائم ہے. آپ ان کو ٹائم دیں، پھر آپ رات کو ریلیکس کریں، سوئیں. اور موبائل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے آپ کے اسپاؤز اور آپ کی باقی فیملی امپورٹنٹ ہے. خیر فی الحال ہم باقی فیملی کی بات نہیں کر رہے، اس لیے میں اس کو بار بار ٹچ نہیں کروں گی. فی الحال ہم صرف رشتہ ازدواج کی بات کر رہے تھے. اور اس میں یہ دیکھ لیجئے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. مطلب مرد سے کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت میں سکون تلاش کرے. مطلب مرد جو ہے وہ موبائل وغیرہ، ٹی وی وغیرہ، جو بھی دوستوں سے باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ نکل گیا، اس سب میں سکون نہ تلاش کرے، اس میں سکون پائے، اپنی بیوی میں سکون تلاش کرے. اور اس کی دوسری امپلیکیشن بھی ہے کہ جو بیوی ہے وہ سکون کا پھر ذریعہ بنے اس کے لیے، ایسی بنے کہ وہ اس کو سکون دے. اب وہ آگے سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بلا وجہ غصہ دکھا رہی ہے، ایگو شو کر رہی ہے، یا تیار نہیں ہو رہی، یا اچھے کپڑے نہیں پہن رہی، یا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو وہ بھی سکون کا ذریعہ بنی ہی نہیں اس کے لیے. تو پھر مرد بھی سکون کیسے حاصل کرے اپنی بیوی سے؟ تو یہ دونوں کی طرف یہ چیز جائے گی. اور بیسکلی اس آیت کی امپلیکیشن کو ہم دونوں طرح دیکھیں گے. اور اس کو پھر ریورس میں بھی دیکھیے کہ اب جب بھی ایک رول اس طرح ایک صیغہ پرٹیکولر صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرا جینڈر ہے وہ ٹوٹلی اس میں سے آؤٹ ہو گیا ہے. مرد کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی سکون کا ذریعہ بنے بیوی کے لیے، اور بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سکون اسی سے حاصل کرے، اپنی امی اور بہنوں سے فون پہ باتیں کر کر کے، سہیلیوں سے باتیں کر کر کے، شاپنگ کر کے. سکون اس میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بھی ذریعے ہوتے ہیں سکون کے، لیکن اللہ نے سکون حاصل کرنے کے لیے نا قرآن مجید میں 4 چیزوں کا ذکر کیا، صرف 4 چیزوں کا. ان کا فی الحال میں ذکر نہیں کروں گی ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہے ازواج، اس کا مین مقصد، جو فرسٹ مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور یہ ایک ہی مقصد بتایا گیا ہے. اب آگے دیکھیے، اور ان کے درمیان رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اب یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ وہ جو طلاق تھی نا اس تک نوبت نہ آئے، وہ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اس نے بنایا تم دونوں کے درمیان، تم دونوں کے درمیان مودہ ہوتی ہے شدید محبت. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے، حالانکہ یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں تو ہماری طبعی محبت ہوتی ہے نا، فطری محبت اللہ نے بچپن سے رکھی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے خونی رشتے ہیں. ان کو نہ کوئی ایسے چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے، نہ ان میں اتنے شروع سے یعنی اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. بڑے ہو کے تو پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کریں جھگڑا ہو بھی تو محبت وہ فطری خونی رشتے کی وجہ سے بچپن سے ہوتی ہے. یہ تو ہمارا خونی رشتہ بھی نہیں ہے. اور کس ایج میں آ کے ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی آج کل زیادہ ایج میں آ کر شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر
کیا بیسس کیا ہوگی رشتے کو اسٹرانگ کرنے کی، اسٹرینتھ کیسے آئے گی رشتے کے اندر؟ تو وہ اس طرح آئے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے اس رشتے میں، جو کہ خونی رشتہ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس میں خود سے محبت ڈال دی. اور کتنی محبت ڈالی؟ شدید محبت ڈال دی. اب مودہ کا ورڈ تو کسی کے لیے بھی اور کے لیے نہیں آتا قرآن میں. کسی رشتے کی بات کر رہی ہوں، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کسی اور رشتے، کسی اولاد کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں آتا. صرف ہسبینڈ اور وائف کے درمیان مودت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، پیشنیٹ لو رکھا ہے، انتہائی شدید محبت رکھی ہے. اتنی محبت کہ وہ جھلکنی چاہیے، پھر نظر آنی چاہیے ان کے ایک ایک ایکشن سے، ایک ایک بات سے، پھر تو منہ سے پھول جھڑنے چاہیے. بیسکلی شیطان بھی ہمارے ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے نا، خیر وہ بات ہم بعد میں کریں گے. تو ہمارے ایکشنز میں محبت نظر آنی چاہیے، ہماری آنکھوں سے محبت جھلکنی چاہیے. اور یہ محبت کب ہونی چاہیے؟ صرف شروع کے سالوں میں نہیں کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جی محبت ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں پڑ گئیں، بچے ہو گئے، گھر کی ذمہ داریاں، یہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی، فلاں ٹمکا، زیادہ تو انائیں بیچ میں آتی ہیں. اتنا کچھ ہو گیا تو محبت یہ جا وہ جا. تو نئی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھی ہے. شدید محبت اس رشتے میں ہے ہی ہے اور ہونی ہی چاہیے. اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. اور پھر یہی محبت ہوتی ہے جو کہ پھر ہمیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے. ہماری محبت ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے. ہماری محبت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. دوسروں کو مطلب اپنے اسپاؤس کو، اپنے شوہر کو یا بیوی کو معاف کریں. محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیں کلیئرٹی آف تھاٹ دیتی ہے. ہم کلیئرلی دوسرے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس سے میرا یہ رشتہ ہے، اس سے ریلیٹڈ میں نے کوئی غلط ڈیسیژن نہیں لینا، اس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں کرنا. اور خیر وہ کوئی کرے گا بھی نہیں جب اسے تقویٰ کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. تقویٰ کا کانسیپٹ میں اس پوری ڈسکشن کے اینڈ میں سمجھاؤں گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہر آیت میں تقویٰ کا ذکر تھا. اب جو محبت ہے وہ صرف دل میں ہی نہیں ہوگی، جیسے میں نے بتایا وہ نظر آئے گی، تو پھر اس کے علاوہ اس کا ایکسپریشن، اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے. میسج کرنا ایک دوسرے کو، زبان سے کہنا. کچھ لوگوں کو تو شرم آ رہی ہوتی ہے کہتے ہوئے اپنے اسپاؤس کو. اس میں شرم والی بات کیا ہے؟ اپنے اسپاؤس سے تو بلکہ کھل کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. بیڈ لینگویج، ابیوزو ورڈز یوز کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی، جس پہ آنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ اتنی گرا ہوا میں کام کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنا کر عزت دی اور میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ کرنے کے بجائے ہمارے زبان سے ہمارے میسیجز ہوں، ایس ایم ایس ہو، واٹس ایپ ہو، ان سب پہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آگے دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے شدید محبت بنائی، درمیان میں ایک اور چیز بھی بنائی، وہ رحمت بھی بنائی. اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی ڈالی ہے میاں اور بیوی کے درمیان، مطلب مرسی، مطلب ایک دوسرے پہ رحم کرنا. رحم کب کیا جاتا ہے؟ جب دوسرے سے، سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی الرحمن اور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اسے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غلطی کریں گے تو اللہ کا رحم نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رحم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کسی وجہ یا غلطی کی. اللہ کا رحم ویسے ہی سب کے لیے ہے اور سب پر ہے، جس پر اللہ چاہے اس پر ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں انسانوں کی، تو ایک انسان جو ہے، اب دونوں انسانوں کے درمیان محبت تو ہے، اب انہوں نے رحمت شو کرنی ہے، تو رحم ایک دوسرے پہ کب کریں گے؟ جب تھوڑی سی کوئی ہینکی پینکی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے. اور یہ رحم ہی ہے، رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. صرف فزیکلی بات نہیں کر رہی ہوں، سائیکولوجیکلی یعنی نفسیاتی طور پر، اور ایموشنلی ان کے جذبات کی کیئر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ہرٹ نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو، فزیکل تکلیف بھی نہ ہو، ایموشنل تکلیف بھی نہ ہو، سائیکولوجیکل تکلیف بھی نہ ہو. اپنے جو زوج ہے آپ کا، اس کو ذہنی بیمار نہ بنا کر چھوڑ دیں آپ، بلکہ رحم کریں، اس پہ رحمت کریں. اور یہ رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اسپاؤس کی نیڈز پوری کر رہے ہیں کہ نہیں.
ضرورتیں ساری، جیسے کھانا پینا ہے، نان نفقہ ہے، شاپنگ ہے، اور جو عورت مرد کی ضرورتیں پوری کرے گی جب وہ گھر میں آئے گا، مرد عورت کی ضرورتیں پوری کرے گی جب وہ گھر میں آئے گا، ڈویژن آف رولز جو بھی ہوگا، جو بھی ان کا آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا، اس سب کی بیسس پر وہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں گی. کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے اس رشتے میں رحمت رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا تھا؟ ایک شدید محبت اور ایک شدید رحمت، جس کی وجہ سے ہم جو اسپاؤزز ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. کس حساب سے خیال رکھتے ہیں؟ فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں. مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کو پڑھ کر ایسے ہی نہ چھوڑ دو، اس پہ غور و فکر کرو. اس میں یہ اللہ نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں نا، یہ اس لیے بتائی ہیں، آیات اس لیے بتائی ہیں تاکہ تم ان پہ غور کرو، ان پر سوچو، اور سوچ کے کیا ہوگا؟ تم انہیں اپنے دل میں جگہ دو گے اور پھر تم ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو گے. یہاں پر اب ہم نے شادی کا مقصد، وجہ اور اس سے رشتہ ازدواج کی مضبوطی کیسے ہوگی یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جو ہم نے نہیں پڑھا، مطلب کہ میاں کی رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس، حقوق و فرائض کیا ہیں، عورت کے، بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. اس کے بعد ان کے درمیان میں جو کاموں کی ڈیویژن ہوتی ہے، رولز کی ڈیویژن ہوتی ہے، وہ کیا ہوگی، کس بیسس پر ہوگی. شوہر کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، ایک درجہ فضیلت دی ہے عورت کی، بیوی کے اوپر. تو وہ کیوں دی ہے، کس لیے دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. پھر جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے یعنی 34، اس میں جو پھر احکامات دیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس میں عورت پر جو بظاہر سختی نظر آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہم تب ہی پڑھیں گے جب ان ٹاپکس کی جگہ آئے گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے اس کے اوپر ایک اصلاحی بیان کرنے کا آلریڈی میرا ارادہ ہے، اور اس کو صرف اس ایک آیت کو انشاءاللہ ڈیٹیلڈ لیکچر میں پہلے ہی کور کروں گی، پھر کبھی انشاءاللہ جلد ہی. ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلڈنگ بلاک ہے، نکاح ہے، رشتہ ازدواج ہے، اس رشتے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں. اب یہی ایکسپیکٹیشنز جب پوری نہیں آتی تو نوبت آتی ہے طلاق تک. اب طلاق کی بات شروع کرنے سے پہلے اور سورت کا آغاز شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ایک اور ٹاپک ٹچ کر لیں، اور وہ ہے تقویٰ. کیونکہ سورت میں بار بار تقویٰ کا ذکر آئے گا تو آگے جا کے بار بار ایکسپلین کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی ایکسپلین کر دوں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جس چیز کا سب سے زیادہ حکم آیا ہے نا کہ یہ کرو، وہ ہے تقویٰ. 200+ ٹائمز قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو وہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ ورڈ پہلی دفعہ سنا ہوگا. بہت سارے لوگ اگر تقوی نہیں سنا تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ وہ بہت متقی ہے، وہ بہت پرہیزگار ہے. تو بات ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی ڈیفینیشن ہو، لیکن ہمیں وہ پراپر ڈیفینیشن پتہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جو وہ حکم جو اتنی زیادہ دفعہ قرآن میں آیا ہے، جب ہمیں کلیئرٹی ہی نہیں ہوگی، ہمارے مائنڈ میں واضح ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہے کیا، اس کو مطلب کیا ہے اس کا، تو وہ ہم پھر کریں گے کیسے. اس وجہ سے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے. تقوی بیسیکلی ہے کانشیسنیس آف اللہ، اور کانشیس ہونا کیا ہوتا ہے؟ احساس ہونا. مطلب ہر وقت اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہو، محاسبے کا احساس ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، جو میں کرنے لگا ہوں، جو میں کرنے لگی ہوں، جو بھی میں کہنے لگی ہوں، جو بھی میرے ایکشنز اینڈ سیئنگز ہیں، اس سب کا اللہ کے حضور مجھے جواب دینا ہوگا. اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، کانشیسنیس ڈیولپ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی. تقوی جو ہے بیسیکلی اس کا جو ورڈلی میننگ ہے وہ اس کا مطلب ہے بچنا. یعنی جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بچیں گے.
کس چیز سے بچیں گے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، ہر طرح کے حرام سے، حلال کو حرام کرنے سے بھی اور حرام کو اپنے لیے حلال کرنے سے بھی، اور پھر ہر طرح کی غلط ترغیبات سے، یعنی میرا یہ کرنے کو دل کر رہا ہے، چلو میں آج گناہ کر لیتی ہوں، کل نہیں کروں گی، جیسے فرض کریں جھوٹ بولنے کا، جیسے فرض کریں کوئی غلط ویڈیو دیکھنے کا یا کوئی گانا سننے کا، بس آج ایک دفعہ لاسٹ ٹائم کر لوں، اگلی دفعہ سے کبھی نہیں کروں گی، آگے توبہ کر لوں گی۔ تو یہ جتنی بھی غلط ترغیبات ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہمارا دل، ہمارا نفس ہمیں بیسکلی ترغیب دیتا ہے وہ۔ اور کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرائض کو توڑنے سے بچنا، یعنی سارا کا سارا دین ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس سارے سے بچیں گے تو بچ کے پھر کیا ہوگا؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، تقویٰ کا مطلب لکھا ہوتا ہے ڈرو اللہ سے، تو بیسکلی ڈرنا نہیں ہوتا اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اور اس کی بیس لائن کیا تھی؟ یہ احساس ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ بیسکلی تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے۔ مطلب یہ کہ جو ڈر لکھا ہوتا ہے نا، تو ڈر اٹ سیلف تقویٰ نہیں ہے، بلکہ ڈر کی وجہ سے جو ہم بچنے کے لیے پریکاشنری میئرز کر رہے ہیں، تو وہ سارا پروسیس، پریکاشنری میئرز مطلب احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے، اس عذاب کے ڈر سے، تو وہ جو سارا پروسیس بنا، وہ سارا پروسیس اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو ہم نے تقویٰ کیا کرنا ہے؟ تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، تقویٰ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور تقویٰ جو ہے یہ ہمارے پورے دین اسلام کی روح ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے ایک مسلمان ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ آج کل تو ویسے 4 وقت یا 3 وقت کی بہت سارے مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو سوچئے کہ جیسے ہی اس کے اندر فردر تقویٰ ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے جا کے جواب دینا ہے، تو پھر اسے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ نمازیں پوری کر لیتا ہے، 5 نمازیں، پھر مزید تقویٰ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہی سارا پروسیس، اب میں یہ بار بار نہیں بولوں گی، یہی سارا پروسیس پھر سے اس کے اندر سے وہ اسی چیز میں سے گزرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے وہ، اس کی نمازیں اول وقت میں آ جاتی ہیں، اس کی نمازوں میں مزید تقویٰ بڑھا، مزید خشوع و خضوع آ جاتا ہے اس کی نمازوں میں۔ نماز جس طرح پراپر قائم کرنے کا حکم ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو پورا کرنے کے ساتھ، وہ اس لیول پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی تہجد، چاشت اور اشراق کا بھی بیچ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ بیسکلی کر کیا رہا ہے؟ ایک مسلمان کو مومن بنا رہا ہے۔ اسلام سے وہ جو بندہ تھا وہ ایمان میں داخل ہو گیا، اور اب ایمان سے جو اونچا والا درجہ ہے، وہ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، وہ ہے احسان۔ تو ایمان سے احسان کے لیول پر جانے کے لیے پھر ہمیں اب پتہ چل گیا ہمیں کیا چاہیے۔ ہمیں چاہیے اللہ کا تقویٰ، وہی حکم جو سب سے زیادہ دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ تو اب ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے تو ہم احسان کے لیول پر پہنچ جائیں گے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اسلام اور ایمان تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان شارٹ ڈیفینیشن بتا دوں۔ احسان کا مطلب ہے عبادت کو اس طریقے سے کرنا، اس احساس کے ساتھ کرنا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ احساس ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ عبادت کا یہ لیول۔ اب آپ خود مجھے بتائیں، سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ سمجھے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی بھی تھوڑی سی نظر یا تھوڑی سی انگلی یا تھوڑا سا ہل لیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ کو بھولے گا پہلی رکعت میں نے کیا صورت پڑھی تھی؟ اتنے کانشیس ہو کے آپ نماز پڑھیں گے جب آپ پہ ایسے کیمرہ فٹ ہوگا۔ تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا کیمرہ تو ویسے فٹ ہی ہے، جب آپ کو یقین ہو جائے، احسان یقین کا ہی نام ہے نا، کہ احسان میں اللہ تعالیٰ سامنے مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو مطلب احسان وہ لیول ہے کہ اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر لیول کیا ہوگا نماز کا۔ تو یہ جو سٹیپس ہیں، یہ انسان تقویٰ کے ذریعے ہی کور کرتا ہے، اور تقویٰ کے ذریعے ہی انسان پھر محسن بنتا ہے۔ تو پھر جو نکاح کا رشتہ تھا، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی سب سے زیادہ؟ تقویٰ کی۔
تو پھر نکاح کی بنیاد خطبہ نکاح میں ہم نے بار بار پڑھا، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیات پڑھی جن میں تقوی کا حکم تھا؟ تقوی اختیار کرنا، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی نوک جھونک ہو گئی، چھوٹی موٹی بات ہو گئی، کسی ایک سے غلطی ہو گئی، کوئی پرابلم ہو گئی، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو تمہارے اندر تقوی ہے، تو تقوی کا تقاضا کیا ہے پھر؟ کہ تم درگزر کرو، تم معاف کرو، تم اس کو اگنور کرو۔ کیوں یہ سارا کچھ کرو گے؟ تم ڈھیل دو، تم دیکھی اندیکھی کرو، تم پیار سے سمجھاؤ، تم چیخو چلاؤ نہیں، تم غصہ نہ کرو، تم ایٹیٹیوڈ نہ دکھاؤ، ایروگنس نہ دکھاؤ، تم ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ تم میں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کیا ہے، تمہیں بھی اللہ کی مغفرت چاہیے، تمہیں احساس ہے اس چیز کا کہ میرے بھی گناہ ہیں، میری بھی غلطیاں ہیں جو اللہ نے دیکھ رکھی ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اگر اب میں نے اس پہ غصہ کر دیا، اتنی سی بات پہ میں نے گلاس ٹوٹا ہے، میں نے اس بات پہ اس کو ڈانٹ دیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جب ہمارے اس رشتے کی بنیاد یہ سوچ ہوگی نا، کانشیسنس آف اللہ، تو پھر نوبت طلاق تک آئے گی ہی نہیں۔ اب فرض کیجئے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں جس میں کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو اب ہم پھر اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ طلاق جب دینی ہی ہے تو اس کو پھر معروف سب سے بیسٹ طریقے سے کیسے دی جائے کہ اس میں سے خیر نکلے، اچھائی نکلے، اور اس میں جو برائی ہو وہ دب جائے۔ پہلی آیت دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے ایز اے لیڈر، ایز اے مسلم معاشرے کا نمائندہ، کیونکہ آگے فوراً ہی پلورل میں بات ہو رہی ہے۔ پلورل مطلب تمام مسلمانوں کو پھر بات کی جا رہی ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے سب کے لیے، یعنی یہ اسپیسیفک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب کے لیے حکم ہے یہ۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سب طلاق دو عورتوں کو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے لیے، اور شمار کرو عدت کو۔ مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کا بیسٹ طریقہ، معروف طریقہ، بیسکلی جو کہ ہونا چاہیے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عدت کے ساتھ طلاق دو۔ تدریج رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق میں، ایک طریقہ رکھا ہے طلاق میں۔ بیسکلی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، جو کہ باقی احادیث سے کنفرم ہوتا ہے، اور جس کی علماء کرام نے یہ تفصیل دی ہے کہ طلاق کی 3 اقسام پھر ہیں اس حساب سے، کیونکہ تدریج سے دینی ہے، عدت کے حساب سے دینی ہے، تو 3 طلاقیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی ہیں، 2 تک طلاق رجعی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 2 طلاقیں دے دی ہیں، اب عورت عدت کے اندر ہے، تو عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم راضی ہو جاؤ ہم دوبارہ کانٹریکٹ کریں، یہ بات نہیں ہے، یہ طلاق رجعی ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق رجعی میں کیا ہوا، میں ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور یہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، میری کوشش ہوگی کہ ایزی لینگویج میں سمجھاؤں۔ نمبر 1 طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ 1 یا 2 طلاقیں صرف دی ہیں، ٹھیک ہے، صرف 2، 1 یا 2، اس کے بعد عدت سٹارٹ ہو گئی عورت کی، عدت میں وہ اسی گھر میں رہے گی، کہیں جا نہیں رہی، وہ ابھی ہم اسی صورت میں حکم پڑھیں گے۔ تو عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، عدت کے اندر شوہر کو حق حاصل ہے کہ معاملات سیٹل ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے تو وہ عورت سے رجوع کر لے، رشتہ واپس قائم کر لے، اور قائم کرنے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے میاں بیوی کا آپسی رشتہ پھر قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں نکاح اور شکا والی یا رضامندی والی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 ٹائپ آف طلاق، دوسری طلاق کی قسم کیا ہے؟ طلاق بائن۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں بھی ابھی ایک سملیرٹی ہے کہ طلاق ابھی 1 ہی دی ہے یا 2 ہی دی ہیں بس، لیکن عدت کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے اندر رجوع نہیں کیا، لیکن ابھی بھی میاں بیوی کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ باہم آپس میں بات کریں، شوہر دوبارہ بیوی کو پیغام نکاح بھیجے، اور بیوی اگر رضامند ہوتی ہے تو وہ پھر دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کر لے۔ ابھی یہ طلاق بائن ہوئی ہے، صرف 2 ہی تھیں، 2 کے بعد نکاح کا اسی شوہر سے ابھی آپشن ہے،
اور سنس عدت سے باہر نکل گئے اس لیے اب نکاح کی بات ہو رہی ہے. اگر اندر اندر ہوتے پھر کیا تھا؟ وہ رجی ہی کہلانی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو تیسری طلاق ہے، تھرڈ جو ہے وہ ہے طلاق مغلظ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دی گئیں. تو جب تیسری طلاق بھی دے دی جائے گی، مطلب پہلی اور دوسری جب دی تھی اکٹھی دی تھی یا ایک دی تھی، اس کے بعد عدت ختم ہو گئی اور تیسری طلاق کی بھی بتدریج دینی ہے نا، آہستہ آہستہ دینی ہے، اکٹھی نہیں دینی. یہ جو اکٹھے دینے کا کانسیپٹ ہے نا، ون سٹنگ میں ایک ہی گو میں اکٹھی طلاق ہے، یہ اللہ نے یہ سسٹم دیا نہیں ہے. یہ جو کیا جاتا ہے یہ غصے میں کیا جاتا ہے. اس کی ہم اینڈ میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم تیسری طلاق کی بات کر رہے ہیں. عدت وغیرہ ختم ہونے کے بعد اب نوبت آئی تیسری طلاق کی. 3 طلاقیں جب دے دی گئیں وہ ہوتی ہے طلاق مغلظ. اب اس کے اندر کسی قسم کے رجوع اور نکاح کی اب نوبت نہیں آ سکتی. اب یہ پاسبلٹی ختم ہو گئی، سوائے وہ جو جائز حلالہ کا میتھڈ ہے وہ بھی جان بوجھ کر آپ نہیں کر سکتے. جان بوجھ کر حلالہ کرنا گناہ ہے. حلالہ وہی ہے جو کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے ریلیجن میں، اس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ابھی ہم اس کو بھی ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ ہم ابھی صرف طلاق کا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی طلاق مغلظ. اور اس کے بعد اب پھر عدت کاؤنٹ ہوگی 3 منتھس کی اور پھر بات ختم ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ دیکھیے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ عدت کو شمار کرو، ریکارڈ کرو، گنو، ہر عدت کو گنو. کمپلیٹ کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور عدت ہے کتنی وہ اسی صورت میں آگے ہم پڑھیں گے. اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ غصہ آیا، بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں دے دی اکٹھی، یا 30 طلاقیں دے دی، یا 100 دے دی، جتنی بھی دے دی غصے میں. بیسیکلی غصے میں یہ کام کرنے کا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ نکاح غصے میں کرنے کا کہا ہے، نہ ہی طلاق غصے میں کرنے کا کہا ہے. جیسے باقی سارے چیزیں، سارے عمل، ہم سارے جو ہوتے ہیں نا مین ڈیسیجنز، وہ ہم آرام سکون تسلی سے لے رہے ہوتے ہیں. تو طلاق کا جو اصلی کانسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آرام سکون تسلی سے کی جائے. اب اگر غصہ آیا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، پرابلم ہوئی ہے، اس وقت کوئی ایکشن نہ لیا جائے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تب اگر طلاق ہی دینی ہے تو طلاق کی صورت پھر آئے گی اور سٹیپ وائز آئے گی. اب طلاق دینے کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں؟ طلاق دینے کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. بہت سارے ریزنز علماء کرام نے ڈسکس کیے ہیں، بتائے ہیں، جو کہ جائز ریزنز ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو فردر کتابیں ہی دیکھنی پڑیں گی، یا پھر جب سورۃ البقرہ میں 4 رکوع میں تفصیلی ڈسکشن ہوگی تو اس میں ڈسکس کیا جائے گا. یہ سورت 12 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں صرف 2 رکوع ہیں اور اس میں مختصراً بات کی گئی ہے. بیسکلی وہی بات دوبارہ دہراؤں گی کہ اس سارے پروسیس کی اخلاقی ویلیو اور اس کی روح کو سمجھانے کی بات کی گئی ہے. آگے ہی دیکھ لیجئے تقوی کا حکم آ گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا جو کہ تمہارا رب ہے. مطلب اب اس پروسیس میں سے تم گزر رہے ہو تو کہیں تقوی کو بھول تو نہیں گئے؟ تقوی کا حکم دیا تھا تمہیں خطبہ نکاح میں اور کئی دفعہ دیا ہوا ہے، تو تقوی کو اب یاد کر لو، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لینا، غلط نہ کر لینا. اب آگے دیکھیے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، نہ تم نکالو انہیں ان کے گھروں سے. ان کے گھروں سے، یہاں پر اللہ تعالیٰ گھروں کو ان عورتوں کا گھر کہہ رہے ہیں. حالانکہ گھر یوزلی مرد کے نام کا ہوتا ہے، مرد کا ہی گھر ہوتا ہے، شوہر کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ عورت کو عزت دے رہے ہیں، اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس عورت کا خیال رکھو. یہ تمہاری اخلاقیات کی ریکوائرمنٹ ہے. تم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اس سارے پروسیس کو بتدریج کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کرو. ان کو گھروں سے نہ نکالو، ان کو اسی گھر میں رہنے دو ان کی عدت میں. ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلیں، اور وہ عورتیں بھی نہ نکلیں. مطلب کہ کسی عورت کو غصہ آ جائے، میں نہیں رہتی، میں جا رہی ہوں، جو کرنا ہے تم کر لو، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ عورتیں بھی نہ نکلیں ان گھروں سے، مگر یہ کہ وہ آئیں کھلی بے حیائی کو. مطلب یہ کہ وہ اگر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہیں جو کہ بالکل ہی انٹالریبل ہو گیا ہے، برداشت کے لائق ہی نہیں رہا. فحاشی مطلب جیسے کوئی بدکاری کا قدم کوئی عورت اٹھا رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، ہوتی ہیں اس طرح کی بھی چیزیں، آپ نے بھی اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھی ہوں گی.
تو اس کو جانے کا کہا جا سکتا ہے یا وہ جا سکتی ہے. لیکن معروف طریقہ کیا ہے، اخلاقی طریقہ، بہتر طریقہ کیا ہے کہ انہیں اس گھر میں رکھا جائے اچھے طریقے سے. یہ آگے بات ہوگی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں حدود اللہ کی. اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں؟ مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، خیال رکھنا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یعنی انہیں توڑے گا، اللہ کی جو باؤنڈریز سیٹ ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کراس کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ اس پوری میں سے تمہارے لیے کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی اس صورتحال کے بعد اس میں سے تمہارے لیے کوئی نئی صورت پیدا کر دے. مطلب یہ ہوا کہ عدت کے دوران عورت جب گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے تم سوچو کہ جی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا یہ کر کے، یہ تو میرے بچوں کی ماں تھی. اور بیوی کو بھی بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ بیوی اس پیریڈ میں اچھے طریقے سے رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہنے، سجا سنوار کے رکھے، تاکہ پہلی 2 طلاقوں کی ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شوہر کا دل ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف مائل ہو اور اللہ تعالیٰ نئی صورت نکال دیں اس میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اس کا بھی بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے وہی بات ہے کہ ابھی صرف قوانین اس صورت کا ایم نہیں ہے ڈسکس کرنا، بلکہ ان کے اندر حکمتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب ڈسکس ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب وہ پہنچیں اپنی مدت کو تو روک لو انہیں بھلے طریقے سے. او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے. کیا مطلب کہ جب ان کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ مطلب یہ اب کون سی طلاق کی بات ہو رہی ہے؟ جب عدت مکمل ہو گئی، 2 طلاقیں ہوئی ہیں ابھی، ٹھیک ہے، طلاق بائن کی بات ہو رہی ہے. کیوں، کیسے پتہ چلا ہمیں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں اچھے طریقے سے روک لو. معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ ہے جانا پہچانا طریقہ. مطلب کہ آپ کے معاشرے میں جس طریقے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، بہترین سمجھا جاتا ہے، اور بہترین کی ٹرمز میں وہ رائج ہے معاشرے میں، وہ طریقہ تمہارا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو ابیوزو لینگویج یوز کر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب آپ خود دیکھتے جائیے کہ اس سب کی گنجائش کہیں ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے کہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا ہے کیا کیسے کرنا ہے. تو یا تو انہیں روک لو بھلے طریقے سے، مطلب یہ کہ عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے نا، تو اب تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ اگر تم بھلے طریقے سے روکنا چاہتے ہو تو نکاح کی ابھی گنجائش ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. یا پھر اگر تم اسے جدا ہی کر رہے ہو، تم دونوں جدا ہونے لگے ہو ایک دوسرے سے، فائنل ہے، تو بھلے طریقے سے انہیں جدا کرو، وہ بھی تمہارا بہترین طریقہ ہونا چاہیے. اب اس میں بھی کیا لین دین کرنی ہے، کیا ہوگی، اس کے بھی احکامات ہیں بہت خوبصورت، سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہاں پر اسی پر فوکس ہے کہ یہ بھی بہترین ہونا چاہیے سب کچھ. مطلب وہ لڑائی جھگڑے، ابیوزو لینگویج، فلاں فلاں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، وہ سب کچھ مت کرنا، وہ نہیں ہونا چاہیے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ بنا لو 2 عدل والوں کو تم میں سے، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے. مطلب 2 عدل والے کیا مطلب ہے؟ 2 اچھے کریکٹر کے لوگ، ایسے نہیں کہ 2 کرپٹ لوگ تم لوگ لے لو اور ان کو گواہ بنا رہے ہو، بعد میں وہ مکر جائیں، جھوٹ بول دیں، کسی ایک کی زیادہ فیور لے لیں. نہیں، جو عدل پر قائم ہوں، توازن رکھ رہے ہوں، دونوں میاں بیوی کے درمیان ایکول فیصلہ کرنے والے ہوں، ایک جیسی دونوں کے بارے میں سوچ رکھنے والے ہوں، کسی کی طرف بائسڈ نہ ہوں، ان کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف نہ ہو، ایسے 2 گواہ بنانا. اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی کو قائم کرو، گواہی لو، گواہ رکھو. اب اس بات سے یہ سمجھ لیجئے گا، یہ جو حکم ہے نا، اس کو تمام علماء کرام نے فرض قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے. یہ فرض نہیں ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں گے طلاق کے وقت. اہل سنہ والجماعہ میں کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کو فرض قرار دیا ہے.
یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب کے درجے میں ہے کہ ایسا کرنا بہترین ہے. بہتر یہ ہے کہ تم 2 گواہ بنا لو. ان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ عدل والے ہونے چاہیے، بیلنسڈ ہونے چاہیے. اور یہ گواہی تم کیوں رکھو گے؟ گواہی کیوں لی جائے گی؟ اللہ کے لیے، تاکہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب کچھ کرو. جب تم نے اللہ کو نکال دیا نا سین میں سے، اس سین میں سے بھی اگر اللہ کو نکال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاؤ گے، ابیوز والی پہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ طریقہ پھر معروف نہیں رہے گا، برائی کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ بات ہے، حکم ہے کہ اس کی نصیحت کی جا رہی ہے اسے جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ نصیحت ویسے تو سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرے گا؟ اس کا اثر کس چیز پہ ہوگا؟ یہ جو طلاق کا پروسیس ہے، ایکسپلین ہوا ہے، اس کو بھلے طریقے سے کون کرے گا؟ وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. مطلب پھر اسے اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، حساب دینے سے ڈرے گا. اسے احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اور پھر وہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا. مطلب یہ نصیحت ان پر اثر کرے گی، یہ مطلب ہے. یہ ایسے ہی ہے، یہ آیت پڑھتے ہی مجھے وہ آیات سورۃ البقرہ کی یاد آ گئی تھی. جیسے بالکل 2 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں؟ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور بیچ میں ہی 186 یا کچھ 80s میں ہی آیت آتی ہے، 85 کچھ اس طرح، کہ ھدی للناس. قرآن مجید ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ اصل میں تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لیکن شروع میں کیا کہا گیا تھا کہ اس کتاب سے بینیفٹ وہی اٹھاتے ہیں جو کہ متقین ہیں، اثر انہی پہ ہوگا، فائدہ وہی اٹھائیں گے. تو ایگزیکٹلی سیم وہی والی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نصیحت تو سب کے لیے، لیکن ان ساری نصیحتوں پہ عمل وہی کریں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب آپ یہ سوچتے جائیے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں، ان کی کیا شکل ہوتی ہے، ان میں کیا کیا بری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، کتنے ایک دوسرے کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیوں. اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور ہے. جب آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تقوی ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے پھر دیکھیے وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، یجعل لہ مخرجا، وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا رستہ. مطلب اب سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب پھر تمہارا کیا کام ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پریشان مت ہو. اللہ تعالیٰ اس میں سے مخرج نکالے گا. مخرج بیسکلی کہا جاتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ کو، وہ والا ایگزٹ جو کہ نارمل نکلنے کا رستہ نہیں ہوگا. تم اب ایک جگہ پہ مطلب پھنس گئے ہو، ایک پرابلم میں، ایک ایشو میں پھنس گئے ہو، پریشانی ہے تمہیں، تو اللہ تمہیں اس کے اندر سے نکالے گا. مطلب بھروسہ توکل اللہ پہ رکھو. آگے دیکھیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ رزق دے گا اسے جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہوگا. رزق مطلب رزق میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، اور وہ کھانا پینا بھی آ جائے گا جس کو بیسکلی ہم اردو میں اپنی زبان میں رزق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارا کچھ، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے رزق ہیں، اولاد بھی رزق ہے، ہماری ہر چیز ہمارا رزق ہے جو بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں شاید ڈر لگ رہا ہوگا، تمہیں ہوگا، عورت کو ہوگا کہ میرا گھر مجھ سے چھن گیا، میرے سر سے چھت چھن گئی، میرا شوہر مجھ سے چھن گیا، پتہ نہیں اولاد کا کیا بنے گا، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا. بہت سارے کویسچنز ذہن میں آ سکتے ہیں، اور شوہر کو بھی بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جائے گی. تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اسی سلسلے میں سورۃ النساء کی بھی آیت ہے نمبر 130 جو کہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے اور مجھے اکثر یاد آتی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ، اور اگر تم دونوں میں جدائی پیدا ہو جائے تو اللہ ہے غنی کرنے والا، كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا ہے، اللہ غنی کرنے والا ہے، اللہ تمہیں غنی کرے گا اگر تم دونوں میں جدائی پیدا ہو بھی جاتی ہے.
آگے دیکھیے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اسے کافی ہے. یعنی اب ہمیں بیسیکلی کرنا کیا چاہیے اور پورے پروسیس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ پر توکل، پہلے اللہ کا تقوی، پھر اللہ کے حدود کا خیال، پھر اللہ اور آخرت پر ایمان، اور اب اللہ پر توکل. تو بیسیکلی یہ اس سارے کانسیپٹ کو ہم جو قوانین ہیں طلاق کے اس کے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں. اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو. مطلب ہر کام، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، اور تمہاری زندگی کے جتنے بھی میٹرز ہوں، ہر چیز کو، ہر معاملے کو اللہ پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق یقیناً اللہ نے بنا دیا ہر چیز کے واسطے ایک اندازہ. قدرہ مطلب گنا چنا، ہر چیز کی ایک مدت ہے، گنی ہوئی ہے، ایک اندازہ ہے. مطلب کہ یہ کہ ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن ہے، مدت ہے، وہ اس کے اندر ختم ہونی ہی ہے. ہر چیز ہماری جو زندگی ہے اس کا بھی ایک ڈیڈ لائن ہے. کبھی کبھی جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی اینڈ آف لائف تک چلتا ہے. اگر کسی کی ایج 60 ایئرس تھی تو ہو سکتا ہے اس کا نکاح 30 ایئرس یا 35 ایئرس تک چلا ہے، لیکن ڈیڈ لائن تو ہے نا. تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ، ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھو. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، مطلب جنہیں اب پیریڈز نہیں ہو رہے، جن کا مینوپاز آ چکا ہے، پیریڈز ختم ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. مطلب یہ کہ حیض کا کنفرم نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ حیض ختم ہی ہے، یا یہ کہ حیض ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 months ان کی عدت ہوگی. واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی بھی جو نہیں وہ حائضہ ہوئیں، یعنی وہی بات جو پہلے میں نے کر دی کہ جن کو ابھی حیض نہیں ہوا یا جن کا حیض ختم ہو چکا، پیریڈز ختم ہو چکے، مینوپاز ہو چکا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ 3 months کی عدت ہے. اور ویسے نارملی عدت کیا ہوتی ہے؟ باقی عورتوں کے لیے عدت کیا ہے؟ جن کا مینسس پیریڈ جو ہے سائیکل، منتھلی سائیکل ریگولر چل رہا ہے، وہ 3 حیض ہوتی ہے عدت. 3 حیض جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کی عدت ختم ہوتی ہے. آگے دیکھیے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل، یعنی ان کی جب پریگننسی ختم ہو جائے گی تب ان کی عدت کمپلیٹ ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. مطلب یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ایکسپلین کیا ہے، اس کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو بھول نہیں جانا، اس احساس کو اپنے ساتھ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور جب یہ احساس مسلسل تمہارے ساتھ ہوگا تو تم ان سارے پیریڈز کو، ان سارے قوانین کو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے پورا کرو گے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے نازل کیا ہے اسے تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، مطلب کہ یہ سارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ان کو ایزی مت لو، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آئے، یہ کسی انسان نے ایسے لکھ کر تمہیں نہیں بتا دیے. سورس کا کیوں بتایا جاتا ہے ہمیشہ؟ سورس اسی لیے بتائی جاتی ہے، کوئی بھی بک ہو اس کا جب رائٹر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس رائٹر کی بک ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، اس کو ہم پھر زیادہ ذوق و شوق سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو تاکید کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی، اس بات کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے نازل کیے ہیں. تو تم نے کرنا کیا ہے؟ ان احکامات پر عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اگر فرض کرو مائنس کر دو، ان ساری چیزوں میں سے مائنس کر دیا تقوی، تو کیا ہوگا؟ وہ جو معروف طریقے تھے وہ منکر طریقے بن جائیں گے، برے طریقے بن جائیں گے. لڑائی جھگڑا، فساد، غصے،
چیخنا چلانا، ابیوزز، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں شامل ہو جائے گا، زیادتیاں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، ظلم سٹارٹ ہو جائے گا، ایک دوسرے کو اس کا کمپلیٹ حق نہیں دیں گے. تو یہ سارا کچھ آ جائے گا اگر تقوی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بار بار کیا یاد کرا رہے ہیں؟ تقوی لے کر آؤ، تقوی تقوی. اور اب اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں بینیفٹ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا بینیفٹ ہوگا. یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. مطلب پہلا بینیفٹ ہمیں آخرت میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دیں گے. کتنا بڑا اور کتنا اچھا بینیفٹ ہو رہا ہے. کس میں سے؟ وہی پروسیس جو کہ ویسے بھی ہونا ہی تھا، لیکن جب اس کو ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق کر دیا، ایک ایک چیز کا خیال رکھا، اس کو ہم نے فار گرانٹیڈ نہیں لیا، ایزی نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا بینیفٹ دیں گے. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ ان چیزوں کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو عدت ہی نہیں پوری کرتے. اپنے گھر سے عورتیں نکلتی ہیں عدت کے وقت، مجبوری نہ ہو تب بھی نکل رہی ہوتی ہیں. جن کو شروع سے تیار ہونے کی، اچھا تیار ہونے کی عادت ہوتی ہے، تیار ہو کے نکلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ویسے ہی نکل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ عدت کا مطلب ہی ہے کہ آپ افسوس کا اظہار کریں اس چیز پر کہ یہ طلاق تک نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی. لیکن نہیں، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی اور طلاق بھی کیسے دی جاتی ہے؟ غصے میں، چیخ چلا کے، تیزی میں اکٹھی دے دیں، جو کہ بیسیکلی طلاق دینے کا اصلی معروف طریقہ ہے ہی نہیں. لیکن اس طریقے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ویسے طلاق دی گئی ہے طلاق ہی نہیں ہوئی، ہو جاتی ہے، وہ بھی فائنل ہے. وہ بھی طلاق تو طلاق سے ملتے جلتے جو ورڈز ہیں نا، وہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. طلاق تو اتنا نازک ٹاپک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ تو انفارمیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس، تاکہ کسی سے بھی کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے، کوئی ہینکی پینکی نہ ہو جائے، کوئی بھی اونچ نیچ نہ ہو جائے. آگے دیکھیے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور وہ بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر. تو جس نے بھی یہ سارے احکامات تقوی اختیار کرتے ہوئے کیے، اس کو دوسرا بینیفٹ کیا مل رہا ہے آخرت کے دن؟ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دیں گے. آگے دیکھیے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، رہائش تو ان عورتوں کو جہاں رہتے ہو تم. یہ تو اب بات پہلے ہی ہو چکی تھی نا کہ انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو. وہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ریپیٹ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکید دی جا رہی ہے دوبارہ سے کہ انہیں مت نکالنا، بلکہ جہاں پہ تم رہتے ہو، جو ان کا بیڈ روم تھا، جس اچھے طریقے سے، جس بستر پر، جس اے سی میں، جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہی تھی، اس میں سے مت نکالو تم انہیں. رہائش تو ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو اپنے وسعت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو جیسے تمہارا سٹیٹس ہے، جیسے تم نے رکھا ہوا تھا، یا اس وقت نہیں بھی رکھا ہوا تھا، یہ بات تو ویسے ہے بھی نہیں، جو تمہارا سٹیٹس ہے اس کے مطابق تم نے اسے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو جب طلاق کے بعد رکھنا ہے، عدت کے دوران جب اس کو اتنے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، تو پہلے جو لوگ اپنی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نکاح میں ہیں تب تو اس کے حق ہی زیادہ ہیں، حقوق ہی زیادہ ہیں. تو تب جو اسے برے طریقے سے رکھ رہے ہوتے ہیں، اسے پورے حقوق نہیں دے رہے ہوتے، اس پہ ظلم زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کس لیول میں فال کریں گے؟ ان کے ساتھ پھر کیا بنے گا؟ ظلم جو ہوگا نا، ظلم وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور صرف یہی نہ سمجھیے گا کہ میں مردوں کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، عورتیں بھی بہت جگہ پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ہر کوئی کیا کرے گا؟ اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کو جج، اینالائز، سیلف اسیسمنٹ اپنی ہم کریں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اندھیروں کی مانند ہوگا ہمارے ارد گرد. اتنا اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوا تو پھر مطلب کیا نہیں ہوگا؟ نور نہیں ہوگا. جب نور ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کراس کیسے کریں گے قیامت کے دن کو، اور صراط کو، پل صراط کو، اور پہنچیں گے کیسے آگے؟ اندھیروں سے تو انسان پھر نیچے ہی گرے گا نا. تو اتنی بری چیز ہے ظلم، اتنا برا اس کا نتیجہ ہوگا. کسی پر بھی ظلم کرنے سے ہمیشہ بچیں. آگے دیکھیے، اور نہ تم انہیں ضرر پہنچاؤ، کسی قسم کی انہیں تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی کرو.
مطلب یہ کہ اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو تم خود سے تنگ آ رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں تھوڑی سی بری فیلنگز تو ہیں ہی نا، بیڈ فیلنگز تو ہوتی ہیں دل میں جب اس طرح کے موقع آ جائیں، پریشانی تو ہے. تو ان بیڈ فیلنگز میں، ٹینشن میں، پریشانی میں تم اس کو صرف تنگ کرنے کے لیے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ اس عورت کو، بلکہ اس کو اپنے وسعت کے مطابق اپنے پاس رکھو اور مینٹل پیس کے ساتھ اسے رہنے دو، سکون کے ساتھ رہنے دو. نہ جسمانی تکلیف اسے ہونی چاہیے، نہ ہی اسے ایموشنل تکلیف ہونی چاہیے. اتنا زیادہ عورت کا خیال رکھنے کا اس آیت میں کہا جا رہا ہے. اور پھر وہی بات ہے، اور یہ باتیں میں بار بار کسی وجہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، جب طلاق کے بعد اتنا خیال رکھنے کا کہا جا رہا ہے تو آپ خود سوچیں طلاق سے پہلے نکاح کے دوران پھر کتنا خیال رکھنے کا حکم ہوگا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ، یہاں پہ ہنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے ہوتا ہے یہ صیغہ، مطلب ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے گزر بسر کرو، رہو. ان کے ساتھ جو تم نکاح کے بعد زندگی گزار رہے ہو وہ بہترین طریقے سے ہونی چاہیے، ایسے ان کے ساتھ زندگی گزارو. ان کو اپنے ملازمہ بنا کر، ان کو ڈی گریڈ کر کے، انہیں دوسروں کے سامنے، سسرال والوں کے سامنے انسلٹ کر کے، برا بھلا کہہ کے، اس طرح تم ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا تب بھی میرے دل میں ویسے رہ گئی تھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، چھوٹا سا حصہ ہے یہ آیت کا. اور پھر میں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہوا کہ عورت کے لیے کہ مردوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. رہنا بھلے طریقے سے ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی رہنا نہیں ہے بھلے طریقے سے، لیکن جو ہوتا ہے نا تاکیدی حکم. کیوں؟ کیونکہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مضبوط ہے، وہ اسٹرانگ ہے، اس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہے، اس کے پاس ایموشنل اسٹرینتھ زیادہ ہے. وہ اپنی جو اسپاؤز ہے، عورت ہے، اس کو آرام سے دبا سکتا ہے، ایزیلی دبا سکتا ہے، فزیکلی اس کو ٹارچر کر سکتا ہے، ایموشنلی اس کو ٹارچر کر سکتا ہے. شوہر جو ہے وہ بیوی کو جلدی فار گرانٹیڈ لے سکتا ہے، زیادہ ایزیلی فار گرانٹیڈ لے سکتا ہے. عورتوں میں ویسے بھی کمپرومائز کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور شوہر کے اندر اس لیول کا کمپرومائز کا مادہ نہیں ہوتا. اس لیے تاکیدی حکم جو ہے وہ شوہر کو دیا جا رہا ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف. نکاح ہو گیا ہے تو اب انہیں بھلے طریقے سے رکھو، بہترین طریقہ ہونا چاہیے تمہارا ان کے ساتھ گزر بسر کرنے کا. اب جب بہترین ہونا چاہیے تو پھر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ویسے میں نے بتا تو دیا لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گی. کیوں؟ تاکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں نا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، کہ ان پہ جتنا بھی واعظ دیا جائے، نصیحت دی جائے، اس پر اتنی کم ہے. زیادہ سے زیادہ نصیحت دی جانی چاہیے اس بات پر. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے. اب آگے دیکھیے. ہاں میں پہلے یہ بتانے لگی تھی کہ معروف کا اپوزٹ کیا ہوگا. معروف کا اپوزٹ جو ورڈلی میننگز میں وہ تو منکر ہے. منکر وہ ہوتا ہے، منکر جیسے معروف ہوتا ہے جانا پہچانا، تو منکر ہوتا ہے جو کہ جانا پہچانا نہ ہو، انجانا ہو، یعنی ایسی پریکٹس ہو جو کہ کسی کی امیجنیشن میں بھی نہیں آ رہی، دیکھی بالی ہی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اتنی بری ہے. وہ اتنی بری ہے کہ اتنی کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کسی کو کرنی نہیں چاہیے. بیسیکلی ایسی پریکٹس ہے وہ. تو وہ تم کر رہے ہو، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، مار رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو، ہر وقت غصہ کر رہے ہو. تھوڑا سا اس سے گلاس گر گیا، کب گر گیا، ادھر ادھر کوئی چیز ہو گئی، تم نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے رشتہ دار بیٹھے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے انسلٹ کر دی. اس کے رشتہ دار آئے ہیں، ان کو تم عزت نہیں دے رہے، ان کو تم رسپیکٹ نہیں دے رہے، یا ان کے سامنے بیوی کی تم رسپیکٹ نہیں کر رہے، یا بچے صرف بیوی ہی سنبھال رہی ہے حالانکہ بچے تم دونوں کے ہیں. ایک دفعہ ہم کسی کے گھر گئے تھے، مجھے بیسکلی اس بات پہ دکھ بہت ہوا تھا، اس لیے مجھے ابھی تک یاد ہے. تو وہ میاں بیوی نا سفر سے آئے تھے اور کسی اور میاں بیوی کے گھر آئے تھے، وہ بھائی تھے دونوں آپس میں نا. تو وہ آئے، سفر سے آئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ مسلسل بیوی ہی بچوں کو سنبھال رہی تھی. حالانکہ وہ مرد اچھے خاصے سمجھدار لگ رہے تھے، وہ بیچاری بیوی تھکی ہوئی، اتنی تھکی ہوئی لگ رہی تھی. وہ بھی ظاہر سفر سے آئی تھی اور بچے 3 چھوٹے بچوں کو سنبھال رہی تھی. تو وہ اس وقت بھی وہ اکیلی بیچاری سنبھال رہی ہے. ایک دفعہ شوہر نے نہیں اسے کہا کہ چلو ایک بچے کو میں پکڑ لیتا ہوں. ویسے ہی بندہ بچے کو گود میں بٹھا لیتا ہے، باتیں کر لیتا ہے، تھوڑی سی ہیلپ کر لیتا ہے. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا مودت ہوگی، ساتھ رحمت ہوگی.
تو اس وقت ضرورت تھی کہ بھئی آپ اس پہ رحم کریں. ان جنرل ویسے میں بات کر رہی ہوں، یہ میں نے ایک دیکھا تھا تو وہ بات میرے بات نہیں، وہ سین میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلا. اس عورت بیچاری کے جو چہرے پہ تھکاوٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ بچوں میں ہیلپ نہیں کی جا رہی تھی، تو اس کو کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن صرف اس کو تھکاوٹ تھی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اس بات کو نارم بنا دیا گیا ہے. تو اگر آپ رحم کریں، رحمت کریں، تھوڑی سی اس کے بچے سنبھال لیں، شوہر کے ہی بچے ہیں نا، کسی اور کے تو نہیں ہیں، اگر سنبھال لے گا بیوی کے ساتھ 2 منٹ جب وہ تھکی ہے، صرف تب سنبھال لو جب وہ تھکی ہے، آگے پیچھے نہ سنبھالو، تو اس بیچاری پہ رحم کر لو تو کیا ہو جائے گا. اگر نہیں کرتے تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ ظلم مت کرو، کسی بھی طرح کا ظلم نہ کرو، نہ فزیکل، نہ مینٹل، نہ سائیکولوجیکل. اب بس یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہم سب کے لیے. اور آپ لوگوں نے بھی اس سے بھی زیادہ واقعات آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے، تو ان سب کو سوچئے، ان سب کا انالیسس کیجئے، ان کی روٹ کاز ڈھونڈیے، یہ سب کچھ ہوا کیوں. ہمارے معاشرے کو تباہ ہونے سے بچائیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی خاندان کو تباہ ہونے سے بچائیں، خاندانوں کو. آگے دیکھیے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر ہوں وہ حمل والیاں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، اپنے بچے کو پیدا کر دیں، پریگننسی ان کی ختم ہو جائے، تم ان پہ خرچ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب طلاق کے بعد شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ کرے گا کہ بچہ پیدا ہو، تو پھر جو شادی سے پہلے کچھ لوگوں کے گھروں میں جو یہ عجیب سے رسم و رواج ہے کہ بیوی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو فرسٹ ڈیلیوری کا خرچہ جی کون اٹھا رہا ہے؟ بیوی کے والدین اٹھا رہے ہیں، یا پھر بیوی بیچاری اگر جاب کرتی ہے تو وہ خود اٹھا رہی ہے. بھئی بچہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طلاق کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ تم خرچہ کرو گے جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، تو پھر پہلے کیسے وہ حکم نہیں ہو سکتا؟ نکاح سے پہلے تو پھر یہی حکم ہے کہ تم خرچ کرو گے، مرد بنو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، کیا مطلب؟ کہ تمہارا بچہ تمہارے لیے وہ دودھ پلا رہی ہیں. اب یہاں پہ تمہارے لیے کیوں آیا ہے؟ ہو سکتا ہے عورت اپنا سوچ کے، اپنا بچہ سمجھ کے، زیادہ عورتیں کرتی بھی یہی ہیں، اپنی ممتا کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہیں احساس ہو کہ وہ تمہارے لیے بھی کہہ رہی ہے. یہ مت سوچو کہ وہ صرف اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنی ممتا کی وجہ سے کہہ رہی ہے. تمہارے بچے کو تمہارے لیے بھی وہ دودھ پلا رہی ہے، تو انہیں ان کی اجرت دو. کیوں ان کی اجرت دو؟ کیونکہ ان کی توانائی لگ رہی ہے، ان کی قوت لگ رہی ہے، ان کی انرجیز یوز ہو رہی ہیں، ان کی باڈی میں اس کی وجہ سے ویکنس ڈیولپ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے انہیں میڈیسنز کی اس کی وجہ سے ضرورت ہو، انہیں اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہوگی. ان چیزوں کی ضرورت نہ بھی ہو تو تم انہیں اجرت دو، انہیں اجرت دو گے. تو جب اس وقت اتنا دینے کا حکم ہے تو وہ شوہر جو بچے پیدا ہونے کے بعد بیوی کو ان کے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں کہ جی تم ایک سرٹن پیریڈ گزار کے آنا، تو چلو گزار کے بھی آئے گی تو تم انہیں خرچہ تو دو نا. خرچہ بھی نہیں دے رہے ہوتے. خرچہ دینا بھائی تمہاری ہی ذمہ داری ہے، اب تم ڈبل دو، بچے کا خرچہ الگ سے دو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سورت پڑھ کے عورتوں کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ان کی فیور کی بات کی ہے، اور کتنے زیادہ ان کا خیال کیا، احساس کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں. اور جب آپ سورۃ النساء پڑھیں گے نا تب بھی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا. اور جب میں نے پہلی دفعہ سورۃ النساء پڑھی تھی تو میں نے سوچا تھا، بہت مجھے خوشی ہوئی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میرے 2 بیٹے ہیں، کہ میں ان دونوں کو ضرور جب یہ بڑے ہو جائیں گے انہیں سورۃ النساء پڑھاؤں گی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی سورت ہے، عورت کو پڑھنی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ یہ مردوں کے لیے ہے سورت، مرد کو پڑھنی چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق دے. حقوق تو اس نے دینے ہیں. اب عورت پڑھ کے کیا وہ مانگے گی؟ عورت کو تو پڑھ کے نالج ہوگی نا کہ ہاں میرے یہ حقوق ہیں، تو وہ جس نے دینے اس کو بھی خود سے پہلے سے پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ میری بیوی کے یا باقی عورتوں کے یا باقی معاشرے کے کیا کہتے ہیں کمزوروں کے، ضعیفوں کے حقوق ہیں، یہ میں نے دینے ہیں، میں صورت کو پڑھوں. تو ہم سب کو پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے. تو یہ صورت بھی جب تک مرد نہیں پڑھیں گے تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ انہیں کیا حق ادا کرنا ہے. ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ہمارا پڑھنا بھی ضروری ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے. کس سلسلے میں مشورہ کرنا ہے؟
بچے کی بات ہو رہی تھی نا، بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ، بچے کو دودھ پلانے سے ریلیٹڈ، اس کے فیوچر سے ریلیٹڈ. اب یہ نہیں کہ جھگڑے ہی ڈال کے بیٹھ جاؤ، لڑائی جھگڑے ساری ایسی چیزیں ڈال کے بیٹھ جاؤ. آپس میں بہترین طریقے سے، بھلے طریقے سے بات چیت ہونی چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے. مشورہ کر کے ہر چیز پر چلو. اور صرف بچے سے ریلیٹڈ یہاں بات نہیں ہو رہی، جو خرچے کی بات ہوئی ہے نا دونوں پورشنز میں، دونوں سینٹینسز میں اس آیت کے، تو خرچے کو آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو. پریگننسی میں کتنا خرچہ تم دو گے، تم اکیلے بیٹھ کے طے نہ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر تم دونوں مشورے سے طے کرو. پھر اجرت کتنی ہونی چاہیے، تم دونوں مل کے اچھے طریقے سے مشورے کے ساتھ طے کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو اسے کوئی دوسری دودھ پلا دے گی. مطلب یہ ہوا کہ اگر تم لوگ ایک دوسرے کو ٹینشنیں دینے کا باعث بن رہے ہو، وجہ بن رہے ہو، ایک دوسرے کو ڈپریشن میں جانے کا ریزن بن رہے ہو، ایک دوسرے کو ٹارچر دے رہے ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے. اور اگر بیوی نہیں پلانا چاہ رہی تو کوئی بھی سچویشن ہو، ان ساری سچویشنز میں کوئی بھی سچویشن ہو تو تم کیا کرو، کسی دوسری عورت کا انتظام کر لو اس کو، بچے کو دودھ پلانے کے لیے. ٹھیک ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے. یہاں پہ شوہر کو ہی کہا جا رہا ہے وسعت والا. مطلب یہ کہ اب دوسری کوئی عورت رکھیے دودھ پلانے کے لیے تو اس کو تم، یا کیئر ٹیکر رکھیے، آج کل بھی ہوتا ہے نینیز رکھی جاتی ہیں، تو تم اب کیا کرو گے، اس کو خرچہ دو گے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی سٹیٹس کے مطابق. یہ کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ تم اتنا کم ریٹ دے رہے ہو، تمہارا سٹیٹس اتنا ہائی ہے تو اتنا کم ریٹ دے رہے ہو، یا پھر کوئی اگر لو سٹیٹس کا بندہ ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. تو دونوں فریق ایک دوسرے کی ضروریات کا، ایک دوسرے کی وسعت کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلیں. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو کوئی اس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں جو اسے اللہ نے دیا ہے. مطلب وہی کہ پہلے وسعت کی بات ہوئی ہے تو اب اس کا اپوزٹ، کہ اگر کسی کو اللہ نے کم رزق دیا ہے، اس کا لو سٹیٹس ہے، فائنینشیل سٹیٹس کی بات کر رہی ہوں، تو وہ کیا کرے، اس کے مطابق خرچ کرے. لیکن اسے جو کچھ بھی اس کے پاس رزق ہے نا، یا اس کے پاس کمائی ہے، دولت ہے، وہ دی اللہ نے ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس آلریڈی اتنا کم ہے تو میں پھر گزارا کیسے کروں گا، بعد میں کیا کروں گا، میرا گزارا ہوگا کیسے، ابھی میں اگر سارے پیسے پریگننسی اور اس کی رضاعت کے اوپر ہی لگا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ تمہیں اللہ نے دیا، تم اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہو، اپنی جیب سے نہیں دے رہے. تو تم اچھے طریقے سے ان پر خرچ کرو، ان کو دو. تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ معروف طریقے سے دو، ایون اگر تمہیں رزق میں تنگ رکھا گیا ہے تو، یعنی اللہ کی طرف سے. اب آگے دیکھیے یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہ رول ہے اللہ تعالیٰ کا. جو رولز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، ان میں سے ہے سنت الہی. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر جتنا اس نے اسے دیا ہے. مطلب یہ کہ جتنا جس انسان کو دیا ہے نا، وہ اس کے مطابق خرچ کرے گا اور اسی کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتے. بیسکلی جو عربی میں ورڈ ہوتا ہے نا یکلفو، اس کا اصل میننگ ہے ذمہ دار ٹھہرانا. مطلب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ نہیں، ذمہ داری دیتا اللہ کسی نفس کو. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ذمہ داری دی ہے نا، تمہارے اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق دی ہے. جو دوسرے کو دی ہے وہ اس کے حساب سے دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. دنیا میں بھی یہی رول ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس کی اپنی پوٹینشیلز اینڈ ذمہ داریوں کے حساب سے حساب لے گا. ٹھیک ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ کر دے گا تنگی کے بعد آسانی. اب تمہارے اوپر یہ تنگی ضرور ہے، ہر طرح کی تنگی کی پروسیس ہی چل رہی ہے. طلاق کا جب سٹیپ شروع ہوا تھا نا، وہیں سے انسان کی تنگی، سمجھے یہاں پہ ٹینشن کی بات ہو رہی ہے. ٹینشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن حوصلہ رکھو، پریشان مت ہو، تقوی رکھو، تقوی اختیار کرو، توکل رکھو، معروف طریقے سے سب کچھ کرو. اور جب تم ایسے ہی اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سب کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے.
اللہ پر بھروسہ رکھو. ٹھیک ہے، وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی سورۃ النساء کی کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ غنی کر دے گا. اگر تم دونوں آپس میں تفرقہ پیدا کر بھی لیتے ہو جاتا ہے تفرقہ، طلاق ہو گئی، پریشان مت ہو پھر. ٹھیک ہے، یعنی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، پریشانی تو ہوتی ہے، مطلب یہ کہ امید بھی رکھو. دونوں چیزوں کے انسان ہمیشہ درمیان میں رہتا ہے، یہ نہیں کہ پوری امید ہی ختم کر دی، توکل ختم کر دیا، یہ نہ کرنا. یہاں پہ 1 to 7 نمبر آیات میں طلاق سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ ڈسکشن تھی. اب آگے 8 نمبر آیت سے ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، لیکن یہ طلاق کے ٹاپک سے ریلیٹ کرے گا تو میں مطلب سمجھا کر ترجمہ پڑھ کے آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے بھی سرکشی کی. ٹھیک ہے، اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ اتنے شدید نوعیت کے احکامات ہیں. شدید سے میرا مطلب ہے امپورٹنٹ نوعیت کے ہیں، امپورٹنٹ ہے وہ احکامات، ان کو ایزی ہلکا مت لو. اور کتنی ہی بستیاں جو ایسی گزری ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو اور ان کے رسول نے جو انہیں احکامات بتائے تھے کہ یہ اس طریقے سے بھلے طریقے سے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اوپر جو احکامات ہوئے ہیں وہ سارے احکامات بھی اب اپنے نظر میں رکھیے، اور نیچے پھر بات ان جرنل ہو رہی ہے، لیکن ان احکامات کو اس جرنل بات میں شامل سمجھیے، الگ مت سمجھیے. ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ بھی احکامات دیے گئے ہوں گے اور بھی احکامات دیے ہوئے ہوں گے، لیکن بات ان جرنل ہو رہی ہے تاکہ ہر چیز کور کر لی جائے. اور کتنی ہی بستیاں گزری تھیں جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. تو اوپر جتنے بھی احکامات ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ حدود کا خیال رکھنا ہے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو اللہ نے ان کا حساب لیا، تو ہم نے ان کا حساب لیا شدید حساب. ٹھیک ہے، یعنی ان کو پھر شدید پکڑ نے آ پکڑا. مطلب کہ اگر تم اوپر والے جو احکامات ہیں ان کو پر تم بھی عمل نہیں کرتے اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، سطحی عمل نہیں کرنا، روکھا عمل نہیں کرنا، ویسے جیسے معروف طریقے سے تقوی توکل کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس طریقے سے اگر عمل کرو گے تو بچو گے. اگر نہیں کیا تو ان بستیوں کو جیسے شدید عذاب نے پکڑا، ان کا شدید حساب ہوا، تمہارا بھی ایسے ہی شدید حساب ہوگا. تقویٰ میں یہ کانسیپٹ شامل تھا نا، اللہ کی کانشیسنس، کہ اللہ کو حساب دینا، اس چیز کا احساس. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا عذاب ہولناک. نکرا کیا ہے؟ منکر سے ہے، جیسے معروف کا اپوزٹ آ گیا یہاں پہ. اگر تم معروف نہیں کر رہے تو تمہارے ساتھ منکر عذاب ہوگا، نکرا عذاب ہوگا. نکرا اس کا بھی مزید مبالغہ ہو گیا، مطلب ایسا انجانا ہوگا نا، معروف جانا پہچانا تھا نا، ایسا انجانا عذاب ہوگا نا کہ اس کی ہولناکی کسی نے دیکھی ہی نہیں ہوگی، ایسا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکامات کو معروف طریقے سے کر لینا، مان لینا. فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، تو انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا. تو ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں احکامات دیا تھے ان سے سرکشی کی. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، حدود اللہ سے باہر نکل جانا سرکشی ہوتی ہے. شروع میں حدود پڑھی تھی نا ہم نے، اسی کا اپوزٹ اب یہاں پہ آ رہا ہے. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیات پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. بہت سارے لوگ ان آیات کو ریلیٹ کر کے نہیں پڑھاتے. میرے خیال میں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ریلیٹ کر کے پڑھانا چاہیے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے شروع میں احکامات تھے 1 to 7 سیکشن میں، آگے اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اپنے کام کا وبال چکھے گا. وبال کیا ہے؟ وہی دردناک عذاب اور شدید حساب، اور یہ اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا، فائدہ پھر اسے کوئی نہیں ہوگا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے شدید عذاب. ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ جو احکامات کی سرکشی کر رہے ہیں، حدود سے باہر نکل گئے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے ہوش مندو، اے عقل والو. تم عقل والے ہو. اولی الالباب ہوتے ہیں جن کو سمجھ ہو، عقل کو وہ سمجھ کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ ہیں عقل والے. تو کرنا کیا ہے؟ تقوی ہی اختیار کرنا ہے. تقوی اختیار کرو اللہ کا. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو.
سمجھ آ رہی ہے یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ساری ایمان والوں سے ہی بات ہو رہی ہے، کافروں سے بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو قوموں کے عذابوں کے ڈر کا جو کافروں کو بتایا جاتا تھا نا مکی صورتوں میں، وہ الگ ٹاپک ہے، الگ ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ یہاں پہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے، اور یہ احکامات پر عمل کے سلسلے میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے ابھی۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکامات قرآن نازل کیے ہیں، اور صرف احکامات نہیں نازل کیے، ان احکامات کو سمجھانے والا رسول بھی، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیات۔ تلاوت کا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا تھا، تلاوت میں سمجھانا شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ تلاوت کو صرف پڑھنا ہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خوبصورتی سے تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا، دونوں چیزیں تلاوت میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس پہ تفکر کرنا، سمجھنا۔ تو اللہ نے ذکر دیا، آیات قرآن کی دی، اور رسول بھی دیا، معلم بھی دیا ساتھ، جو کہ ان آیات کو سمجھاتا ہے۔ اور وہ آیات ہیں کون سی؟ مبینات، واضح آیات ہیں۔ ایک مبینات مطلب ایک تو وہ خود واضح ہیں، مطلب کلیئر ہے، کنفیوژن نہیں ہے ان میں۔ ابھی جتنے بھی ہم نے احکامات پڑھے ان میں کوئی کنفیوژن تھی نہیں۔ اور دوسرا وہ واضح کرنے والی بھی ہیں، مطلب جو حق اور باطل ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سب کو واضح کرنے والی بھی ہے، اس میں فرق کرنے والی بھی ہے۔ یہ دو معنی آئیں گے واضح میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی آیات ہیں، ایسا ذکر اللہ نے دیا، اور ساتھ رسول بھی دیا جو تلاوت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے نور کی طرف، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ وہی لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں۔ تو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں نا، اور انہوں نے پھر ذکر اور ذکر لانے والے رسول، ان دونوں پر یقین کیا اور اس کو پڑھا، مبینات کو سمجھ لیا، تو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندھیروں میں سے نکل کے نور کی طرف آ جائے گا۔ اندھیرے مطلب جب ہم احکامات کی سرکشی کرتے ہیں نا، ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظلم کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اس وقت، تو جب ہم اللہ کے احکامات مان کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم نور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد نور ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، بینیفٹ ہو جاتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، ہماری برائیاں مٹیں گی، ہمیں اجر ملے گا۔ یاد ہے نا اجر ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اب آگے دیکھیے، آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ اسے داخل کرے گا جنات میں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا سب سے بڑا اجر یہاں پہ بتا دیا گیا کہ انہیں جنات ملیں گی۔ کن کو ملیں گی جنتیں؟ جو کہ ظلمات سے نور کی طرف اپنے آپ کو نکال لیں گے۔ کون لوگ نکالیں گے؟ جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ جو آیات ملی تھی، مبینات آیات ملی تھی، اور جو رسول انہیں سمجھانے والا تھا اس سے سمجھ لیا تھا، اس کی بیسس پر، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ سارے احکامات پھر انہوں نے مان لیے، تو اب انہیں انعام مل رہا ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ نے انہیں، یقیناً اللہ نے انہیں اچھا رزق دیا۔ تو جنت بھی کیا ہے؟ جنت بھی رزق ہے، فضل بھی ہے، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، آخری آیت پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو۔ اس آیت کو احساس کے ساتھ پڑھیے گا، احساس کیجیے گا اس آیت کا، اس کو پڑھ کے سوچیے گا اللہ تعالیٰ کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، سب کچھ کتنا زیادہ ہے، کتنا مکمل ہے، کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں سے اسی کی مانند، انہی کی مانند، اسی کی مانند نہیں، ہن پلورل ہے، انہی کی مانند۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آسمانوں، 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ زمین میں بھی کچھ 7 آسمانوں جیسا ہی ہے، یا تو زمین کے اندر 7 درجے ہیں، جیسے 7 آسمان ہیں اوپر تو 7 زمینیں ہیں اندر، زمین کے اندر 7 درجے، یا پھر کوئی اور 7 زمینیں ہیں، یا پھر 7 گلیکسیز ہیں۔ یعنی یہ مشابہات میں سے ہے یہ آیت، اور مشکلات میں سے بھی ہے۔ مطلب کہ ایگزیکٹ کیا مطلب ہے کہ زمین بھی اسی کی طرح ہے، انہی کی طرح ہے، یہ ایگزیکٹ ابھی ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟
لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل جو حکم ہے اس آیت کا، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے جو پہلے ہم نے اس صورت میں پڑھا کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ یہ بھی ہم نے شروع میں ابھی پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وسعت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے حساب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا احساس کرو تو پھر ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کا پھر تقوی اختیار کرو اور پھر اپنے قدموں کو روک لو اور اللہ کے احکامات کو پھر معروف طریقے سے نبھاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اترتا ہے حکم درمیان ان کے، جو زمین اور آسمان ہے نا، جو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بڑی مخلوقات میں گنا ہے، اپنی عظیم مخلوقات میں گنا ہے، کہ اس پہ گنا ہے، کہ اس پہ غور کرو کتنے عظیم بنایا اللہ نے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان میں بھی میرا ہی حکم اترتا ہے، اور جب میرا حکم ان میں اترتا ہے مطلب یہ کہ وہ میرے ہی حکم کے مطابق چلتے ہیں، میرے ہی حکم کو مانتے ہیں، میرے احکامات پر جب زمین اور آسمان اتنے بڑے بڑے، پوری گیلیکسیز، پوری کائنات، سارا کچھ چل رہا ہے، تو جب تمہیں میرے احکامات ملے ہیں تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ اس آیت میں سے یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یہ ایرریلیونٹ آیت نہیں ہے، یا جو لوگ اس کو ایسے ہی سمجھا کے ترجمہ بتا کے اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ریلیٹ کریں پوری صورت کے ساتھ، تو اس کو سمجھیے۔ جب وہ اللہ کے احکامات کو مان کے اتنی بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر تم کیا ہو؟ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں یہ جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق چلو، اللہ کا حکم تم بھی مانو۔ اللہ وسعت والا ہے، آگے ہم نے کیا پڑھا؟ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر خوب کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی شروع میں کیا بتایا تھا؟ اس آیت سے اللہ کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے، ہر چیز پر، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس بات کو بھول نہ جانا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ یقیناً ہر چیز کو اسی نے اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ مطلب اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر، اور اللہ کے علم کے احاطے میں ہے ہر چیز، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ اگر زمین و آسمان کی ہر چیز، ان کے درجات، ان کی وسعتیں، ان کے وہ احکامات کو مان رہے ہیں کہ نہیں، خوشی سے اطاعت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سب کچھ کیا، کیسے، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب وہ اس سب پر قدرت اللہ کی ہے، اللہ کے علم کے احاطے میں وہ شامل ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم پھر کیسے اپنے آپ کو اس سارے پروسیس میں سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور علم کی حاکمیت ہے، علم کی وسعت ہے، اس میں سے نکال لیں، اور نکال کے زیادتیاں کریں، یہ احکامات پورے ہی نہ کریں، ان احکامات پر معروف طریقے سے عمل ہی نہ کریں، زیادتیاں اور ظلم کرنے لگ جائیں، تو پھر ہوگا کیا؟ ہمیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ شروع سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی کے بارے میں سوچو، تقوی کے بارے میں سوچتے ہوئے چلتے رہو، اور سورت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میری قدرت کے بارے میں بھی سوچو، میرے علم کی وسعت کے بارے میں بھی سوچو، اور اب تم ان احکامات پر ایسے ہی عمل کرو گے جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کریں، جیسے اللہ نے کہا ہے اسی معروف طریقے سے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں معاف کرے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔